बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। माजी में भी बड़ी पार्टियां जो हैं हुकूमतों में आई हैं, फिर इक़्तिदार से अलहदा हुई हैं, लेकिन वो पार्टियां संभल गईं। क्या वजूहात हैं कि इतना अरसा हो गया इक़्तिदार से जाने के बावजूद पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है? एक मसाइल की दलदल है जिसमें गिरी जा रही है पीटीआई। क्या ये अंदरूनी खलफशार है? क्या पीटीआई के लीडर चूंकि जेल में हैं इस वजह से पार्टी संभल नहीं पा रही है? क्या आपस के लोग जो हैं एक दूसरे की टांगें खींचने में मशरूफ़ हैं? क्यों नहीं अदालती महाज पे और सियासी महाज पे उस तरह से मुतहरिक पार्टी नजर आ रही जैसे कि पहले के दिनों में थी? अगर बात की जाए एक शख्सियत की, शेर अफजल मरवत साहब जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पार्टी को मुतहरिक किया, उन दिनों में मुतहरिक किया कि जब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जब पार्टी के लिए बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। और फिर हमने उसके बाद देखा कि आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत की जो जगह थी पार्टी में उसको कम किया गया, उनको फिर बिल्कुल साइडलाइन किया गया। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं, इसी पे बात करेंगे, खसूसन पीटीआई की मुश्किलात पे भी बात करेंगे, क्या हल होना चाहिए इस तमाम मामलात का। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बात करते हैं कि माजी में हमने देखा कि ठीक है मुश्किल वक्त आए, इस्टाब्लिशमेंट की अगर बात की जाए मुख्तलिफ सियासी जमातें ज़ेर अताब रहीं, लेकिन वो सियासी जमातें निकल आईं इस तमाम से बाहर। पीटीआई क्यों नहीं निकल पा रही है? आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। वजूहत तो कई एक हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी वजह खान साहब का अंदर होना है, क्योंकि ताकत का मंबा है, तमाम पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, और अगर वो बाहर होते तो पार्टी की डायरेक्शन भी दुरुस्त होती, फैसले भी सही होते। चूँकि नज़रबंद हैं और ऐसे हालात में नज़रबंद हैं कि क़ुव्वत फ़ैसला जो हैं वो शदीद मुतासर हुआ है, उनका दारोमदार चंद लोगों पे हैं, महदूद इंफॉर्मेशन पे हैं, फीडबैक उनके पास नहीं जा रहा है, तो इस वजह से फ़ैसले जो हो रहे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि 90% फ़ैसले गलत हुए हैं गुज़िश्ता 1.5 साल में जब से खान साहब अंदर गए हैं। और अगर फ़ैसले दुरुस्त भी हुए हैं तो उन पे अमल दरामद गलत अंदाज में हुआ है। बड़ी वजह ये है। दूसरी जो अहम वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कभी भी इस तरह अपोजिशन में नहीं रही जिस तरह की अपोजिशन या जिस तरह के रवैयों का इनको 9 मई के बाद सामना करना पड़ा। और इसमें कोई चंदा शक नहीं है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मार पड़ी, बड़े ही जाबिराना अंदाज में इसको तोड़ने की कोशिश की गई। और ऐसा तजर्बा माजी में पाकिस्तान बनने के बाद किसी पार्टी पे नहीं आजमाया गया था। आप बदकिस्मती कहें या शूमी किस्मत के इन चीज़ों के लिए कोई तरबियत ही नहीं थी पार्टी के लीडर्स की या पार्टी की, और ऐसे हालात से निपटने के लिए ना कोई प्लान्स थे। तो लिहाजा जब तंजीमें तोड़ दी गई या ख़राब कर दी गई मुल्क भर में माँ सिवाय केपी के, तो मुतबादिल तंजीमें नहीं लाई गई, मुतबादिल क़यादत नहीं लाई गई, और वो क़यादत या जो भी अवेलेबल थे वो ख़ुद परेशानी और खौफ का शिकार हुए, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माँ सिवाय केपी के दीगर 3 सूबों में जो हैं तंजीम साजी के मराइल से नहीं गुजरी है। ज़िले में अजला में तंजीम में नहीं है। अब ये इकाइयाँ हैं जो फराहम करती हैं आपको वर्क फोर्स, आपको सियासी जदोजहद के लिए, आपको लॉजिस्टिक के लिए, आपको कम्युनिकेशन के लिए ये तंजीमें दरकार होती हैं जो न होने के बराबर हैं। यानी उस तरह से सियासी ग्रोथ हुई नहीं है इनकी बेसिकली। नहीं, जो ये वापस हम संभलने नहीं पाए हैं जो हमें संभलना चाहिए था। और इसमें बड़ा किरदार ये है कि चूंकि ये उस नर्सरी से नहीं गुजरे, सियासी नर्सरी जो होती है, इस वजह से ऐसा हुआ। मेरा ख्याल है ऐसी सियासी नर्सरी पाकिस्तान में पहले बनी ही नहीं थी कि इस तरह के ज़ुल्म जबर का जो है मुकाबला कर सकें। अब आपने देखा ना 2 सालों में जो क़ुव्वत मुदाफ़त हैं वर्कर्स की या पार्टी की वो बढ़ गई है। 9 मई जब हुआ तो इसके बाद तो अचानक खौफ के साए ऐसे फैल गए कि कोई दूरबीन पे भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़ुल्म बढ़ता गया उतनी ही मुदाफ़ियत बढ़ती गई। और अब आप देखें ना 26 नवंबर को जब सानिया होता है तो 26 नवंबर का कार्रवाइयाँ 22 नवंबर से शुरू होती है, 22, 23, 24, 25 और 26, और इन अयाम में ये 5 दिन मुसलसल लोगों ने मार खाई, गोलियाँ सही, टीयर गैस हुए, बेआरामी भी थी, खाने पीने और नाश्ते की तकालीफ भी थी। फिर 26 नवंबर होता है। अब 26 नवंबर के बाद जो हैं
اس ثانی کے لیے بھی کسی پارٹی کی کبھی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ یہ آپ کی پیسفل ڈیمانسٹریشن پہ جو ہیں وہ فائرنگ ہو جائے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں کبھی ذہنی طور پر ایسی چیزوں کے لیے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ تیار ہو. ہاں البتہ یہ داد دینی پڑے گی کہ مشکل سے مشکل حالات سے یہ پارٹی دو چار ہوئی. تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح رویہ اور اس کا اپنا وجود قائم رکھنا موجودہ وقت میں یا پارلیمان میں، گرچہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک جداگانہ حیثیت ہیں، یہ کامیابیاں ہیں. باقی جو ہیں ہمارے پلے سیاسی طور پہ عدالتی موضوع پہ ناکامیاں بہت زیادہ ہیں. عدالتی محاذ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ اس بارے میں بڑے ووکل رہے ہیں کہ خان صاحب کا کیس جو ہے وہ صحیح طرح سے پلیڈ نہیں کیا جا رہا. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ کے خان صاحب کو اگر باہر نہیں نکالا تو جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اصل کردار تو ان وکیلوں کا جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں خان صاحب باہر آئیں. ڈو یو ایگری؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی عدالتی جنگ صحیح انداز میں نہیں لڑی جا رہی ہے. اس پہ میں پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہوں. یہ خان صاحب کے خلاف دیکھیں ایک چیز کا تو سب کو ادراک ہونا چاہیے نا، یہ سارے کیسز جو خان پہ تھوپے گئے ہیں سارے بوگس کیسز ہیں. تو بوگس کیس میں خان کو بری کرانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ مضبوط کیس ہو اور اس سے جو ہے آپ اپنے موکل کو بری کرا سکیں. تو لہٰذا یہ 9 مئی کے کیسز جب خان تائی نہیں اس میں ایبیٹمنٹ کے چارج میں ڈالا ہوا ہے، 26 نومبر کے کیسز میں ان کو ڈالا ہوا ہے، وہ جو کوئٹہ کے وکیل صاحب کا قتل ہے، یہ کوئی کیسز مذاق ہے. تو لہٰذا ایسے کیسز میں بریت پہ جو ہے کامیابی کے جشن منانا یہ، اور پھر اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ خان کی جو قید و بند ہے اتنی طوالت کیوں پکڑ گئی. نون اور ہم میں یہ فرق ہے عدالتی محاذ پہ کہ نون نے بڑے ہی کامیابی سے اپنے قائد کی لڑائی لڑی عدالتوں میں. انہوں نے ہر اس جج کو جو ان کی دانست میں خان کے ساتھ کوئی انصاف کرنے کے قابل ہو سکتا تھا، ہر اس جج کو انہوں نے کنفرنٹ کیا. اور نہ کہ صرف کنفرنٹ کیا، ان کو ٹرول کیا. میں آپ کو بندیال صاحب کی مثال دوں یا گلدار صاحب کی مثال دوں یا کوسا صاحب کی مثال دوں یا ثاقب نثار کی مثال دوں یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی مثال دوں یا اعجاز ذوالحسن صاحب کی مثال دوں. یہ وہ جج صاحبان ہیں جو ان کی دانست میں، ورنہ میں ان سب کے سامنے پیش ہوا ہوں. اور یہ جج صاحبان جو ہیں، جب خان جیل میں تھا تو اس وقت بندیال صاحب ہی تو چیف جسٹس تھے. تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ اور انصاف بھی اتنا مطلب کمزور نہیں ہوا تھا نظام انصاف جو آج ہیں. لیکن کیوں وہ رہا نہ کرا سکے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ نون نے ڈائریکٹ اٹیک کیا بندیال صاحب پہ. مولانا صاحب کی وہ دھرنا آپ نہیں بھولے ہوں گے. جی بالکل. جب وہ لے آئے اور عدالتوں کو سپریم کورٹ کے آگے یہ بیسیکلی انہوں نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن لی. تو یعنی بڑی زبردست پالیسی تھی. وہ جج صاحبان جو ہے نا، جو انصاف کرنا بھی چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے افینسو پالیسی کی وجہ سے ان کو ڈیفنس پہ لے آئے. تو لہٰذا اگر خان کا حق بھی بنتا تھا تو انہوں نے مصلحتوں کے تحت نہیں دیا. اب جب ہمارے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کر رہے تھے یا اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو میں نے تو کئی دفعہ خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جی زیادہ سے زیادہ طویل عدالت ہوگی لیکن کم از کم ایسے لوگوں کو ایکسپوز تو کر لیں گے. وہی کام جو نون نے اڈاپٹ کیا تھا اور اس پہ خان اتفاق کر لیتا تھا. بعد میں جو ذہین و فتین لوگ ہوا کرتے تھے وہ دانشمندانہ فیصلے دے جاتے تھے کہ نہیں جی ہمیں ایڈ آن کولیشن نہیں لینی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ نون کی اگر یہ اسٹریٹجی تھی، چلے نون نے جو کچھ کیا، لیکن ابھی جو رائٹ نو طریقے انصاف کو سامنا ہے وہاں پہ نون اگر ججوں پہ پریشر ڈالتی تھی تو کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیتی تھی. ابھی تو آپ ججز پہ پریشر بھی ڈالیں تب بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے. تو پی ٹی آئی تو ایک انپریسیڈنٹڈ ماحول سے گزر رہی ہے نا، ایسا تو پہلے نہیں ہوا. ایسی عدلیہ بھی تو پاکستان میں کبھی اس طرح عدلیہ نے بھی جنم نہیں لیا نا. ابھی جو آئینی بینچ بنا ہے، اب جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعیناتیاں ایک سیاسی حکومت کے ثوابدید پہ ہو
تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنائیں گے, مرضی کے جو ہیں کیسز. تو پھر مروت صاحب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نون لیگ کی بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ابھی تو سرے سے ہی ہمیں وہ حالات نہیں نظر آ رہے جو اس ٹائم مسلم لیگ نون کے دور میں نظر آ رہے تھے. نہیں, نون کی اسٹریٹجی کامیاب چلی نا. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہے تھے تو کوئی بتا دینا کہ کیوں ان کے خلاف. اس ٹائم آپ نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم اوفینسو آتے ہیں, ڈیفینسو نہیں آتے. کس نے روکا تھا؟ یہ جو ہماری وکلاء کی ٹیم, حمید خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ غلط ہے. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے, کوسا صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. صرف میں ایک اونلی میری آواز تھی, میں چاہتا تھا کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہیں دو بات کرنے چاہیے جب وہ چیف جسٹس تھے. ہم نے کبھی ان کو احساس ہی نہیں دلایا, کبھی ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کیا. الٹا یہ ہمارے وکلاء صاحبان کی جو ہیں عدالتوں میں توہین کرتے تھے, ان کی تضحیق کیا کرتے تھے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ عدالت کے پہ بیٹھے ہوئے جج صاحب جو ہیں اس کا کسی وکیل کو یا کسی پارٹی کو یا کسی لیٹیگنٹ کی تضحیق کا حق یا اختیار ہے ہی نہیں. اور ہم نے ہمیشہ جو ہے تضحیق پہ سر جھکایا اور ناانصافی بھی کرتا تھا, تضحیق بھی کرتا تھا, اور اوپر سے ایسے غلط اور ظالمانہ, جابرانہ اور ناانصافی پر مبنی فیصلے دیے, یعنی کہ بیٹھ کر نشان چھین لیا. ہمارے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی پارٹی. مطلب یہ کوئی بتا دینا کہ ہم نے کیوں ان کو جو ہے ہیڈ آن پہ نہیں لیا. وہ کہتے ہیں ہم نے نظر ثانی درخواست دائر کی جو آئین کے تحت دائرہ کار ہے ہم اس میں وہ کرتے رہے. ایک دن پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کی مرکزی سیکریٹریٹ میں, اور میں نے اعلان کیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے یہ مظالم ہیں اور ہم کل کے جو ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے. آدھے گھنٹے بعد میرے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھ گئے کہ جی یہ اس کی ذاتی رائے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا. لیکن کسی یہ نہیں دیکھیے, اخلاق اور میرا خیال ہے کردار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے شخص کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی وقت بتا دو کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں. جانے کے بعد اس پہ لندن میں نعرے لگانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اگر ملتا تو اس وقت یعنی اس ٹائم پی ٹی آئی نے بزدلی دکھائی بیسکلی. نہیں, میں بزدلی کی بات تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ فیصلے غلط تھے اور مجھے ہمیشہ سے یہ فیصلے خان کے ساتھ ہو جاتے تھے. بعد میں مجھے ان پہ عمل درآمد سے روک دیا جاتا تھا. یعنی خان آپ کو گو ہیڈ دیتے تھے تو پارٹی روک دیتی تھی پیچھے. خان ایگری کرتا تھا, خان چاہتے تھے کہ ہم افینسیو رہیں, لیکن جو دیگر ہمارے دوست وکلاء ہیں وہ کہتے تھے نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم زیادہ سمجھدار, ہمیں کبھی ریلیف ملے گا. وہ ریلیف جو ہے نا اتنا انہوں نے ٹرک کی بجی کے پیچھے لگائے رکھا کہ وہ ٹرک ہی چلا گیا اور یہ ریلیف نہیں آیا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب سے کچھ ان کا آگے فیوچر کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پلان ہے ان کے, تو کہیں مت جائیے گا آپ.